اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش بڑے بڑے صحابیوں کی تھی۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں تو دیکھی ہوگی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی ہوں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دلہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا ہو۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی کہ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب عہدہ طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا یعنی حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی کی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سے قبول فرمائی، اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دی۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ فرمایا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ، اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی تھی جب سب نے میری تکذیب کی تھی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کو حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیج دیا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جو اب واضح ہو جائے
اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جہیز آقا نامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک و مختار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی سلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے کہ ایک کملی چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے، حضرت علی اور حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی محبت اور عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے 2 صد یعنی تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا اور حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی نے پوچھا اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی میں کیوں کر ناراض ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت اور معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میری عزت اور فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادات کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے تو اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں اتفاق نہ کرو۔ سورۃ آل عمران میں یہ آیات آتی ہے 92 نمبر۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا تھا اسے بوڑھیا یعنی اس سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن کو روزے رکھے اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک حضرت فاطمہ سلام اللہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دی جائے تو حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم میں چاہتا ہوں میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔